دور کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی ناموس پہ، حضور کے پیار پہ، حضور کی محبت پہ پہرا دیا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا گیا اور ایک گستاخہ جس کی گستاخی ثابت ہو گئی اور وہ عدالت سے سزا پا چکی تھی، تو اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں اور تجھے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، ہم تیرے ساتھی ہیں اور تجھے جیل کی سلاخوں سے باہر نکالیں گے۔ اور پھر مقدمہ درج کروانے کے لیے رجوع کیا گیا ایسے شخص کے خلاف جس نے مسلمانوں کی دل آزاری کی اور اہانت رسول کی حوصلہ افزائی کی۔ تو پھر چونکہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ کمزوروں پہ اثر انداز ہوتا ہے، طاقتوروں پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ 3 قتل کر کے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ یہاں کتنی کرپشن کرنے والے مگرمچھ جو ہیں وہ اس طرح بچ کے نکلتے ہیں کہ جس طرح کعبے سے غسل کر کے آئے ہوں، تو بالکل پاکیزہ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر استثناء حاصل ہے صدر کو بھی اور گورنر کو بھی۔ تو قانونی چارہ جوئی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، پھر اللہ نے ایک شخص کو طاقت دی۔ وہ ذات کا تو سپاہی تھا لیکن اس نے ایسا کام کیا کہ تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ غازی ممتاز حسین قاضی کے جنازے میں میں خود شامل ہوا ہوں۔ میں نے حج بیت اللہ کیا ہے اور میں نے حج کے بعد اتنا بڑا اجتماع زندگی میں نہیں دیکھا۔ تا حد نظر سروں کا سمندر تھا اور عقیدتوں کا ہجوم تھا، اور لوگ جنازے کی چارپائی کو جو ہے وہ بلکہ چارپائی نہیں ایمبولینس کو چھو لینا بھی اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے تھے کہ اگر ہاتھ ہی مس ہو جائے تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ یہ ہوتی ہے شان، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتا ہے بانک پن۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر معتزلہ نے ظلم کیے اور حاکم وقت بھی ان کے زیر اثر آ گیا اور امام کو جیل میں لے جایا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل پر جب کوڑے برسائے جا رہے تھے تو آپ نے کہا جو ظلم کرنے ہیں کر لو، آج ہم لاچار ہیں، آج ہم مجبور ہیں، اور سیاسی قوت، شوکت و حشمت، طاقت، فوجیں، جج سب کچھ تمہارے پاس ہیں، آج یہاں ہماری کوئی نہیں سن رہا، ہم لاچار ہیں، لیکن وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شُهُودُ الْجَنَائِزِ، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلے جنازے ہی کریں گے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ جب گورنر کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو اس وقت ان کو جنازہ پڑھانے والا امام نہیں مل رہا تھا۔ شاہی مسجد کے امام سے کہا، اس نے کہا جناب میں نہیں آ سکتا۔ گورنر ہاؤس کے امام نے کہا نوکری چھوڑ سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ داتا صاحب مسجد کے امام کو کہا گیا، اس نے کہا یہ تعلق میں اپنے منہ پہ کیوں ملوں؟ تو 100 لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا جی ہم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آمادہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، لیکن اس نے شرط پہ جنازہ پڑھایا کہ مجھے اس کے بعد غائب کر دینا، مجھے پاکستان نہ رہنے دینا، اور اس کا جنازہ 3 سیکنڈ میں پڑھا گیا، اور پتہ ہی نہیں کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، وہ کیا جنازہ ہونا تھا۔ اور غازی ممتاز قادری کا جنازہ ابھی گھر پہ تھا تو گراؤنڈ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کہاں کہاں تک لوگ تھے۔ اور آج وہ تصویریں بولتی ہیں، میڈیا نے تو نہیں دکھایا چونکہ میڈیا کہتے ہیں چوتھا ستون ہے، لیکن اس چوتھے ستون کے اندر سریہ اتفاق فاؤنڈری کا لگا ہوا ہے، تو اس نے نہیں دکھایا اور نہیں دکھانا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس فقیر کا جنازہ ہوا۔ اور میں نے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مشائخ کو جن کے پاس وقت لینے جائیں تو وقت نہیں ملتا، مجمع کے اندر دھکے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس ایمبولینس کو ہاتھ ہی لگا لیں کہ اس فقیر کا جنازہ ہے، اور پھر جس ڈھب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوکت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے، اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے، اور ہجوم بے قرار تھا، تا حد نظر لوگوں کا ہجوم تھا، اور عقیدتوں کے منظر نامے تھے، اور سسکیاں، اشک، آہیں اور جو ہے وہ غم، مسرت کی کیفیات کا ہجوم۔ ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، اور دوسری طرف اس کی قسمت پہ رشک آ رہا تھا کہ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہ ملا ہوگا جو اعزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ایک گمنام سپاہی
اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر. آج مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھا ہوا تھا, آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا. آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے ٹھنڈے ہو رہے تھے. کیا انوکھی داستان تو نے رقم کی. یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے, مرنا تو ساروں نے ہے, لیکن کس بانک پن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے, آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے. اہل علم و دانش, اہل فکر, صاحب رائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.